أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکوع نمبر 3 کی آیت نمبر 28 ہے، آیت نمبر 28. یہ جو آیت نمبر 28 ہے سورہ آل عمران کی، بہت ہی جامع آیت ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے درس کی طرف اس آیت کی تشریح اور تفسیر کی طرف بڑھوں، غالباً ہو سکتا ہے یہ ہمارا آج کا رمضان مبارک کا آخری درس ہو. تو اگر یہ آخری درس ہوگا تو انشاءاللہ ہم آنے والے اتوار کو ہی ہم درس لیں گے، جو ہمارا ہفتہ واری جو ہفتے میں دوگانہ ہوتا ہے، اسی سلسلے پر ہم روا دوا رہیں گے انشاءاللہ عزیز. اگر یہ آخری رہا، نہیں تو پھر کل انشاءاللہ ایک اور درس ہم لیں گے. بہرحال آیت جو آیت نمبر 28 ہے، بہت ہی جامع آیت ہے، بہت ہی زبردست آیت ہے، اور بہت ہی معنی خیز تفسیری آیت ہے. سمجھنے کے لیے کافی علم درکار ہے، کیونکہ اتنی گہرائی اور اتنی گہرائی والی آیت ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس قسم کی آیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نہ صرف اپنی گھریلو یا انفرادی زندگی بلکہ اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بھی غلط سمجھ لیتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اسلامی جو معاشرہ اور معاشیت اور اس کی اقتصادیات اور جو اس کی جو سیاسی جو پہلو ہوتا ہے وہ بھی اثر انداز ہو جاتا ہے ایسی آیتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. ایسے میں مثال دے دیتا ہوں تاکہ آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو. بہت ہی بڑی آیت ہے. اس مختصر وقت میں آج پوری آیت تو مکمل ہونے والی ہے نہیں ہے، مگر جو بیس ہو سکتا ہے اس آیت کو سمجھانے کے لیے تمہیدی طور پر، وہ بیس آج آپ کے آگے رکھوں گا میں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم آگے بڑھیں گے، اور پھر اس کو مختصر طور پر روک کر پھر انشاءاللہ اللہ جب وہ توفیق دے گا ہم نیکسٹ اگلے درس میں اس کو جاری وساری رکھیں گے. اب یہ آیت کیوں اہم ہے، کیوں ضروری ہے، اس کی چند مثالیں دے دیتا ہوں میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہیں تو کافر سے دوستی بالکل جائز نہیں، کیونکہ کافر اللہ کا بھی دشمن ہے، مسلمان کا بھی دشمن ہے. تو یہ بات صرف یہاں تک نہیں رہ جاتی، بلکہ یہ بات بڑھتے بڑھتے جو دینی شعور رکھنے والے حضرات ہیں وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں
کہ اگر جس محلے میں آپ ہیں وہاں پر بھی کسی غیر مسلم سے کوئی رابطہ کوئی تعلق نہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کافر ہیں. اسی طرح ان سے کسی قسم کا لین دین نہ کریں کیونکہ وہ کافر ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ کسی قسم کا حسن سلوک بھی نہ کرے کیونکہ وہ کافر ہیں. کوئی لین دین آنا جانا ان کے گھر پہ نہ کرے کیونکہ وہ کافر ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو دینی اعتبار سے شعور رکھتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ہے بالکل یعنی کہ افراد و تفرید کا شکار ہو گئے مسلمان، قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کافر ہے تو کیا وہ انسانی تو ہے، انہی کے ساتھ گھلنا ملنا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھانا پینا. اتنا ہی نہیں، ہم نے باقاعدہ، میں نے تو میری آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، مسلمانوں کو باقاعدہ گنپتی کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں ناچتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. کہا کہ یہ مہاراشٹر کی عید ہے، یہ کسی دین اور دھرم کی عید نہیں. جو مہاراشٹر میں رہتا ہے اس کو یہ منانا پڑتا ہے. یہ بھی مطلب غیر مسلموں سے ملتے جلتے یہاں تک پہنچ گئے. اتنا نہیں، بہت سارے مسلمانوں کو ہم نے ٹیکا لگا کر گھومتے ہوئے دیکھا. کہا کہ اسلام صرف ٹیکا لگانے سے تھوڑی ضائع ہوگا، اسلام دل میں ہوتا ہے، ظاہر میں تم کچھ بھی کرو کچھ فرق نہیں پڑتا. ایسی بھی باتیں کہنے والے ہیں. تو یہ گویا کہ ساری باتیں غیر مسلموں سے، کافروں سے تعلقات اور روابط رکھنے پر ہی کھڑی ہوتی ہے ساری باتیں. تو ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ تو ہو گئی ہماری معاشرتی زندگی جہاں پر یہ اثر پڑ رہا ہے. ہماری انفرادی زندگی کہ اگر کوئی دوست ہے کافر ہے اس سے دوستی کرے گا نہ کریں. اب ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں، کلیگ ہے ہمارا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو یا نہ ہو، بہت سارے سوال کھڑے جاتے ہیں. کیونکہ قرآن تو باقاعدہ کہتا ہے کہ کافروں کو دوست مت بنانا. ایسا حکم ہے، جملہ ہے کافروں کو دوست، ایک نہیں دو نہیں، کم سے کم 4 مقامات پر باقاعدہ صراحت کے ساتھ آیتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی موجود ہے. تو یہ صرف معاملہ معاشرتی نہیں اور صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی اعتبار سے اور پولیٹیکل لیول تک چلا جاتا ہے. اور بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ دیکھا ہوگا کرتے ہوئے، کہ اگر وہ اسلامی مملکت ہے تو ان یہود و نصارہ سے دوستی کیوں؟ ایسے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں سعودی اگر یہ اسلامی مملکت ہے تو وہ جارج بش کے ساتھ اس کی فوٹو کیوں آئی؟ وہ تو عیسائی ہے، اس کے ساتھ دوستی کیسے ممکن ہو گئی اس کی؟ پھر یہ اسرائیل کا جو پردھان منتری ہے، وہاں کا جو بھی ہے صدر ہے، اس سے ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ اسی طرح ایران بھی تو لوگ جو کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے تو پھر ان کے ساتھ دوستی کیوں ہے؟ تو یہ پولیٹیکلی یہ لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے غیر مسلموں کے ساتھ یہ میل جول اور روابط ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ان سے جو تعلق رکھا جائے گا وہ دوستی ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ دوستی کر رہے ہیں اور یہی لوگ سب سے بڑے منافق ہیں. تو جو جتنے بھی اسلامی حکومت کے سربراہ ہیں، لیڈران ہیں یا حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو منافقوں کے زمرے میں داخل کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے ساتھ پولیٹیکل ریلیشنز مینٹین کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری سی گتھیاں ہیں، بہت ساری پہیلیاں ہیں جو حل کر نہیں پاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ تو بالکل مذبذبین بین ذالک والا معاملہ ہوتا ہے ان کا، کہ اگر موڈ میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب چل جاتا ہے، اور اگر جوش میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سب کے سب کافر، جو کافر سے دوستی کرے وہ بھی کافر. تو فتوے میں فتوے لگا دیتے ہیں، منافق کے درجے سے نکال انہیں کفر کے درجے میں ڈال دیتے ہیں. تو آخری معاملہ ہے کیا؟ قرآن مجید بالخصوص اس تعلق سے کہ کافر سے دوستی کرے یا نہ کریں کس طرح روشنی ڈالتا ہے. آج بڑی زبردست آیت ہمارے لیے ایک رہنما بن کر ہمارے سامنے آئی ہے، اور اسی کو ہمیں رہنما بنانا چاہیے تاکہ ہماری ذہنی اعتبار سے تربیت ہو، عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے تربیت ہو، ہماری زندگی میں اس کی تربیت ملے. اور اتنا ہی نہیں، ہماری معاشرتی، معاشیاتی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے ہماری تربیت ہو تاکہ ہم رہیں کسی جگہ کے ایک چھوٹے سے کونے میں اور ہمارا اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے مسلم ممالک کے بڑے بڑے سربراہوں پر کہ وہ غلط، وہ منافق، یہ کافر. کیا یہ مناسب ہے؟ تو قرآن مجید اس تعلق سے کیا کہتا ہے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں. آیت بہت تفسیری آیت ہے، جیسا کہ باقاعدہ کہتا ہوں میں، جو تدبری آیت ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، اس پر
آپ اپنے تدبر کے اعتبار سے روشنی ڈال سکتے ہیں، مگر جو تفسیری آیت ہوتی ہے اس کو جامع علم لگتا ہے، بہت ہی جامع، بہت ہی پائے کا علم لگتا ہے، تب جا کے اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو ایک انسان سمجھتا ہے اور سمجھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق کی بھی بات ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 28، تفسیری آیت ہے اور بہت ہی جامع آیت ہے۔ آئیے اللہ ہمیں توفیق دے اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 28 میں، لفظی ترجمہ سنیے، بڑا ہی اہم ترجمہ ہے۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ پکڑے ایمان والے، الکافرین، کافرین کو، کس تعلق سے؟ اولیاء، دوستی کے اعتبار سے، ولی کے جمع اولیاء۔ مومنین نہ لے کافروں سے دوستی، نہ کرے کافروں سے دوستی۔ یہاں تو اللہ تبارک تعالیٰ خبر دے رہا ہے، یہ خبریہ جملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی یہ شان نہیں کہ وہ کافروں سے دوستی کرے، من دون المؤمنین، جبکہ ایمان والے موجود ہیں۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرنا یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو دیکھیے آیت کا اگر اتنا ہی ترجمہ کیا جائے، یہاں پر جیم ہے، چھوٹا سا جیم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات بیان کی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو ایسی آیتیں بہت سارے لوگ کوٹ کرتے ہیں اور باقاعدہ الزام بھی لگاتے ہیں، باقاعدہ اپنی بات کو ثابت بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ تو کہتا ہے کہ ایمان والوں کا ایک کام ہے ہی نہیں کہ کفار سے دوستی کرے، جبکہ ایمان والے موجود ہیں۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستی کرنا یہ ایمان کی شان ہی نہیں ہے، مومنوں کو یہ شان ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد جگہ جگہ پر فوٹو پوسٹر وغیرہ بتا کر کہتے ہیں دیکھو فلاں ملک کا فلاں صدر جو ہے فلاں سے کیا ہے گلے مل رہا ہے، فلاں ملک کا فلاں صدر جو ہے اس رات بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ اصل میں منافق لوگ ہیں۔ اگر ہم نے ایسے تصاویر دیکھے ہیں تو ذہن بات آئی کہ واقعی یہ آیت اس قسم کی جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ کیا وہ واقعی منافق ہے یا مومن کے ذمے میں ابھی باقی ہے یا سیدھا سیدھا کفار کے ذمے میں چلے گئے۔ اس ساری باتوں کا خلاصہ آج اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کافروں سے دوستی کرے، ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایمان والوں کو کافروں سے دوستی نہیں کرنی ہے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی اس طرح کرے، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے اگر وہ دوستی کرے، مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اللہ کے پاس سے بچنے کا کوئی ذریعہ اس کے لیے نہ ہوگا۔ یعنی براہ راست تو کس سے دشمنی کر رہا ہے؟ اللہ سے کر رہا ہے۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ سے بچنے کے لیے اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا جو کفار سے دوستی کرے۔ دیکھیں کتنی خطرناک وعید اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے، کتنا خطرناک ڈرا رہا ہے کہ ایسا بالکل مت کرنا کہ کفار سے دوستی کرو، اگر کرو گے ایمان والوں کو چھوڑ کر تو اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں، کیونکہ تم کفار سے دوستی کر کے براہ راست اپنے رب سے دشمنی کر رہے ہو۔ آگے اللہ کہتا ہے الا ان تتقوا منہم تقات، سوائے اس کے کہ اللہ نے تو بہت پہلے ڈرا دیا، آگے بالکل نہیں کرنا، گویا کہ اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو اللہ سے دشمنی اختیار کرو گے۔ اللہ، سوائے اس کے کہ اگر کرنا ہی پڑا، آیت خود بتلا رہی ہے، اگر کرنا ہی پڑا ان تتقوا منہم تقات، کہ ان سے بچنے کے لیے کوئی تمہارے پاس عذر ہو، ان کے نقصان سے بچنے کے لیے، ان کے نقصان سے بچنا تمہارے لیے اس وقت ضروری ہو گیا، تو اس وقت ان سے ظاہری دوستی کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ کہتا ہے، یہ آیت بڑی یونیک آیت ہے، خاص آیت ہے۔ قرآن مجید میں ایسا انداز بہت کم مقامات پر اللہ نے استعمال کیا، يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے۔ اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے آپ سے، ڈرو، اپنے
بنیاد سمجھ رہا، اللہ سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ یہ تھا اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ لفظی ترجمہ سننے کے بعد معلوم ہوگا کہ واقعی کفار سے دوستی کرنا اللہ کو بالکل ناپسند ہے، جبکہ ایمان والے موجود ہیں، ایمان والے سے دوستی کی جائے، کفار سے ہرگز دوستی نہ کی جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اللہ سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، گویا کہ کفار سے دوستی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کرنا ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ کسی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے بظاہر دوستی کا اظہار کرے تو کوئی حرج نہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں بیان کی۔ اب آئیے اس آیت کو تھوڑا گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں تاکہ اس آیت کا ہم کوشش کریں کہ کما حق کو حق ادا کریں، کما حق کو حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ اللہ کی آیتیں بہت اونچی ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ ہم اپنی کم علمی، کم فہمی، کج فہمی جتنی اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق ان آیتوں کو آپ کے آگے قرآن مجید کو قرآن مجید سے، قرآن مجید کو احادیث مبارکہ سے، قرآن مجید سے صحابہ کی سمجھ اور فہم سے، تابعین رحمہ اللہ کی فہم اور سمجھ سے، محدثین اور ائمہ کرام کی فہم اور سمجھ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کی آیتوں کو سمجھے۔ واقعی بہت مشکل ہوتی ہے آیتیں، اللہ توفیق دے تو آیتیں آسان بھی ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کافروں سے دوستی نہ کرے، کافروں کو دوست نہ بنائے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ تو معلوم ہے اس آیت کا اصل جو نقطہ ہے، اصل جو مرکز ہے وہ ہے لفظ دوستی۔ ایمان والے کفار تو بہت پہلے سے ہے، ان کے درمیان جو تعلق پیدا ہو رہا ہے دوستی کا، یہ اصل ہے، یہ تعلق۔ اس تعلق کو سمجھ لیتے ہیں کہ دوستی آخر کس کو کہتے ہیں، دوستی کس کو کہتے ہیں۔ کہ دوستی کا معنی مفہوم اگر ہمیں نہیں پتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کا انٹرپریٹیشن، اس کا اینالائزیشن، اس کا تجزیہ بھی غلط کریں گے۔ اسی طرح جس طرح مثال دے رہا ہوں صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھا کہ ایک لڑکا پیچھے ایک لڑکی کو بٹھا کر لے جا رہا ہے، کہا کچھ تو بھی غلط ہے اس کا۔ ارے سمجھ بھائی کون ہے؟ پوچھا کون ہے بھائی؟ بہن کو کالج چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے دماغ خراب، تعلق کو سمجھا نہیں تو انٹرپریٹیشن اور اینالائزیشن بھی غلط کر لیا۔ جو معاملہ سیدھا سیدھا تھا اس کو الٹا سمجھ لیا۔ کیوں ہوا؟ کیونکہ تعلق کو سمجھا نہیں۔ تو جو تعلق ہوتا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستی کہتے کس کو ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دوستی جس کو ولی یعنی دوست، اللہ تبارک تعالیٰ بھی دوست ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دوست ہے ایمان والوں کا۔ اللہ نے کہا آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والو سن لو، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ کوئی اللہ بھی دوست ہے۔ تو یہ ولی کہتے کس کو ہیں، دوستی کہتے کس کو ہیں؟ جس سے دو کنڈیشن اس میں آتی ہیں، دو شرائط اس میں آتی ہیں۔ جس سے دلی محبت ہو، پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن، اور اس سے خصوصی تعلق ہو۔ دو شرائط کی بنیاد پر ولی یا ولایت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ولی کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر کیا ہے؟ دلی محبت ہو اس ہستی سے اور خصوصی تعلق ہو، اس کو کہتے ہیں دوستی۔ اگر یہ دو چیزیں موجود نہیں ہیں یا دو میں سے کوئی ایک چیز موجود نہیں ہے تو دوستی کے زمرے میں نہیں آتی۔ ایسے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے، تجربات عام طور پر زندگی میں، پوچھتے ہیں صاحب کیا بات ہے آج کون آئے تھے آپ کے گھر پہ؟ آئے ہوئے تھے ایک صاحب ایسے ہی، آپ کے دوست ہیں؟ دوست تو نہیں ہے مگر تعلقات میں سے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوست تو نہیں ہے مگر تعلق۔ کیوں؟ کیونکہ دلی محبت نہیں ہے اور کوئی خصوصی تعلق بھی نہیں ہے، مگر تعلقات میں سے، متعلقین میں سے ہیں، تو اس لیے ان کو کہہ دیا کہ متعلقین میں سے، تعلقات بس ہے، ایک روابط ہے، کوئی دلی محبت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خصوصی ان سے تعلق ہے، گویا کہ وہ ان کے دوست نہیں ہیں، ہے نا؟ تو دوست
یا ولی اس کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت ہو اور خصوصی تعلق ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے تعلق سے کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ایمان والوں کا. پہلی شرط کیا ہے؟ دلی محبت. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اللہ ودود ہے، یعنی محبت کرنے والا. خصوصی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. یہاں تک کہ اسی محبت کے تقاضے کے تحت اللہ نے جب کائنات بنائی اور تقدیر لکھ دیا، اللہ نے لکھنے کے بعد جو جملہ اللہ تعالیٰ نے لکھا وہ یہ تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر غالب رہے گی. میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب رہے گی. اللہ کی یہ رحمت، اللہ کی محبت ہے جو اپنے بندوں سے کرتا ہے. اور تعلق کیا ہے؟ تعلق خصوصی تعلق یہ ہے کہ اللہ ہی نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارا خالق اور مالک ہے. یہ خصوصی تعلق ہے. اسی تعلق کی بنیاد پر بندے اس کے آگے رات میں کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے اس کے آگے، اسی سے مانگتے ہیں. خصوصی تعلق کا نتیجہ ہے. تو اللہ بھی ولی ہے. اس تعلق سے جب معلوم ہو گیا کہ ولی کس کو کہتے ہیں، اس تعلق سے جو دوسری آیت ہے قرآن مجید کی، ان آیتوں کو ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں جو اسی آیت کی اور مزید تشریح بیان کرتے ہیں. ان آیت کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 144 میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. وہ ویسی آیت جس طرح یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 144. اللہ کہتا ہے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر. ایمان والے موجود ہے، انہیں چھوڑ کر کافروں سے نہ دلی محبت کرو اور نہ ہی ان سے کوئی خصوصی تعلق رکھو. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر زبردست ایک دلیل قائم ہو جائے کہ تم میں ایمان کے بجائے نفاق موجود ہے؟ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر کفار سے دلی محبت رکھتے ہو، اگر خصوصی تعلق رکھتے ہو، تو گویا کہ تم اللہ کے سامنے اپنے آپ پر ایک دلیل قائم کر رہے ہو، پکڑ کے لیے، عذاب کے لیے، سختی کے لیے. اللہ کہتا ہے ایسا نہ کرو، کفار سے دوستی نہ کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 51 اس میں اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہ بھی ایک وہ آیت ہے جو بہت زیادہ خواص میں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، باقاعدہ قرآن مجید کو جانتے ہیں، اس آیت کو بہت زیادہ روٹیشن میں رکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان بہت زیادہ گھومتی ہے یہ آیت، اور یہ آیت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لہذا تم انہیں دوست نہ بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اگر پھر بھی ان سے کوئی دوستی کرے، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اب پھر بھی کوئی ان سے دوستی کرے تو جان لو کہ وہ انہی میں سے ہے، ایمان والوں میں سے نہیں ہے. بے شمار حدیثیں بھی ہیں، دوسری قرآن میں کی آیتیں بھی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک بڑی پیاری حدیث سنن ترمذی کی مجھے یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلی، الرجل علی دین خلیلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لہذا وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. معلوم ہے کہ جس کی دوستی جس شخص سے ہوگی جو اس کا دین ہوگا، اصل میں اس کا ہی دین ہوگا. نام سے کچھ نہیں ہوتا. میونسپلٹی میں اگر لسٹ میں نام ہو مسلمان، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل وہ جس سے دوستی کر رہا ہے اسی دین پر ہے، وہی عقائد ہوتے ہیں، وہی سوچ ہوتی ہے، وہی اعمال ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے تمہیداً طور پر جب باتیں بیان کی تو میں نے کہا کہ میں نے باقاعدہ ایسے مسلمانوں کو دیکھا، پونا میں خاص طور پر، جو
महाराष्ट्र में हैं, इसलिए गणेश यानी गणपति के त्योहार पर नाचते हैं। वो कहते हैं किसी दीन और धर्म का त्योहार नहीं बल्कि तो महाराष्ट्र का है, इसलिए साथ देते नाचते हैं। तो आप बताइए क्या ये कैसे मुसलमान हैं जो साथ दे रहे हैं, नाच रहे हैं, बाकायदा उसके विसर्जन में शरीक होते हैं, अच्छे से उसको डुबा कर आ जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं, नाचते हुए आते हैं। ये मुसलमान है, नाम मुसलमान, बाप दादा कईयों पीढ़ियां मुसलमान, पता नहीं कहां तक की पीढ़ियां हैं, मेरे साथ दे रहे हैं। तो अल्लाह कहता है कि वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अगर तुम में से कोई यहूद नसारा से दोस्ती करेगा तो समझ वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह तबारक तआला जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 51 सूरह माइदा की आयत में अल्लाह ने क्या कहा, ऐसे शख्स को जालिम करार दिया जो यहूद और नसारा से दोस्ती करे, यहूद और नसारा से दोस्ती करे। अब इस आयत में दोस्ती का, वली होने का सही माना मफहूम समझकर अगर इस आयत को समझें तो ही ये आयत का मफहूम सही समझ में आएगा कि दिली मोहब्बत हो और खुसूसी ताल्लुक हो। अगर ये दो शराइत पर भी अगर हम वो पॉलिटिकल इश्यूज जो बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं उनका तज्जिया करें तो बहुत जल्दी मसला हल हो जाता है कि अगर किसी इस्लामी मुमलिकत का कोई सरबराह, कोई लीडर, कोई बादशाह, कोई खलीफा अगर जाकर यहूद और नसारा के किसी बड़े सरबराह से अगर मिल रहा है तो सवाल खड़ा होता है क्या उसको उससे दिली मोहब्बत है? जवाब क्या मिलता है? नहीं का मिलता है। क्या कोई खुसूसी ताल्लुक है? कोई नहीं, वो तो पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ ताकि अमन कायम रहे। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इस नुक्ते को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं जब ग्लोबली जब सोचते हैं, दुनियावी एतबार से जब इसको सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े मुल्क जब चल रहे हैं, ये क्यों चल रहे हैं, क्यों इसमें तबाह बर्बादी और फितना क्यों नहीं मचा हुआ है, क्यों जगह जगह जंग बमबारी क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये आपस के ताल्लुकात को बरकरार रख रहे हैं। अगर ये एक दूसरे को दुश्मन मान ले तो जाहिर सी बात है दुनिया में कहीं अमन ना हो, कहीं पे भी सुकून और शांति ना हो, क्योंकि वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो मालूम हुआ कि जितने मुस्लिम सरबराह है, लीडर है, इस्लाम मुमलिकत जहाँ होती है उनका ताल्लुक एक बस जाहिर ताल्लुक होता है, कोई दिली मोहब्बत भी नहीं होती। हाँ, अगर कोई ऐसा खुफिया तौर पर कोई मोहब्बत करे, उन्हें खबर पहुँचाए, इंशाल्लाह वो आयतें भी आएंगे आपके सामने, खुफिया तौर पर मदद करे और उन्हें कोई खबर पहुँचाए, हथियार पहुँचाए, मुसलमानों के खिलाफ मदद करे, तो जाहिर सी बात है वो मिनहुम, वो उन्हीं में से होगा। इसी तरह एक और आयत देख लेते हैं, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 73 में अल्लाह कहता है वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद। ऊपर यहूद और नसारा के ताल्लुक से कहा गया। इस आयत में और दो आयतों में अल्लाह ने कुफ़ार का जिक्र किया है, यहाँ पर फिर कुफ़ार का जिक्र करता है और कहता है वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद, बेशक जो लोग काफिर हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुमने फिर भी उनसे दोस्ती की, कुफ़ार से अगर तुमने दोस्ती की, तकुन फितरतुन फिल अर्द व फसादुन कबीर, तो इस जमीन में बहुत बड़ा फितना मच जाएगा और बहुत बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। कुफ़ार एक दूसरे के दोस्त हैं। ईमान वालों को ये शेवा नहीं देता कि वो कुफ़ार से दोस्ती करे। अगर कोई करता है तो गोया कि इस दुनिया में बहुत बड़ा फसाद मच जाएगा। कैसे मचेगा? एक मोटी सी मिसाल, बड़ा फसाद अगर मैं शिर्क को अगर करार दूं तो मुसलमान अगर कुफ़ार से दोस्ती करे, उनके साथ उठे बैठे, तो जाहिर सी बात है लेन देन होता है, अकायद के एतबार से, अमाल के एतबार से, रस्म रिवाज के एतबार से। तो बहुत सारे अकायद, अमाल और रस्म रिवाज ये मुसलमान लेना शुरू करते हैं। लेते लेते क्या होता है, जो मुवहिद थे, जो एक अल्लाह को मानने वाले और एक अल्लाह के आगे सिजदा करने वाले थे, वो गैरों के आगे सिजदा करने वाले और बहुत सारे रस्म रिवाज के आदी हो जाते हैं, जिसका नतीजा आज हमारे सामने मौजूद है कि
جیسے کہ اسی ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان میں رہتے رہتے مسلمانوں پر غیر مسلموں کا اتنا اثر ہوا ہے کہ کئیوں عقائد، کئیوں اعمال ایسے ہیں، کئیوں رسم و رواج ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے باقاعدہ پائے جاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے، پھر بھی آج مسلمان اس پر عمل کرتا ہے اسلام سمجھ کر۔ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، جیسے کہ شادی بیاہ وغیرہ میں دولہے کو ہلدی لگانا، یا دولہے کے کیا ہے ہاتھ پر کوئی امام ضامین یا کوئی تعویذ وغیرہ پہنانا، اور دولہے کو خاص طور پر یہ تاکید کرنا کہ دیکھو تم نے ہلدی لگائی ہے، باہر مت جانا ورنہ کوئی جن شیطان بھوت پریت لپیٹ لے گا۔ یہ سب کہاں سے آئے؟ اس کے علاوہ شادیوں میں ناچنے کی، انگوٹھیاں چوری کرنے کی، چپلیں چوری کرنے کی، اور کیا کہتے ہیں انگوٹھیاں، سوئی وغیرہ دولہا دلہن دونوں سب کے سامنے مل کے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سب کہاں سے آ گئے؟ مسلمانوں کے ہیں، غیر مسلموں سے ہیں، انہی کے رسم و رواج، عادی ہو گئے ان کے ساتھ رہتے اتنا ہی نہیں، یہ تو ہو گئے وہ رسم و رواج جو ظاہر ہے، چلو سمجھانے میں چھوڑا جا سکتا ہے، مگر بعض چیزیں ایسی جو شریعت بن کر مسلمانوں میں آئی اس پر باقاعدہ پوری پختگی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ کوئی مر گیا، تیجا کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہاں سے آیا؟ مجھے کسی دشمنی نہیں ہے، مجھے اس بات پر ملامت ہوتی ہے کہ جو چیز اسلام کی نہیں اس کو اسلام کیوں سمجھا گیا؟ 10واں ہوتا ہے، 20واں ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں کیا اسلام ہے؟ اگر ہے تو التجا ہے کہ یہ چیزیں بتا دو کہاں ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں ہے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے، تابعین رحمہ اللہ کی زندگی میں، تابع تابعین رحمہ اللہ کی زندگی میں، کس کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے ہمیں؟ جواب ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ اچھا پھر پوچھا کہاں ملتا ہے؟ تو کہا ہم کو تو نہیں ملا، تم بتا دو۔ جب ہم نے بتایا کہ یہ ہندوؤں کی کتابوں میں منوسمرتی اگر آپ اٹھائیں، اس کا ادھیائے نمبر 5 اٹھائیں، وہاں پہ باقاعدہ تیجا کرنے کا طریقہ، باقاعدہ سنسکرت میں تیجا 10واں 20واں 40واں برابر یہی نمبر کے ساتھ، اسی نمبر کے ساتھ، اور برسی کرنے کا پورا سسٹم اور طریقہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ منوسمرتی وہی طریقہ ہے، منوسمرتی وہی کتاب ہے جس میں رسم و رواج کو کیسے ادا کیا جائے اس کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ باقاعدہ برسی کے وقت بہت زیادہ روح کو یہ سال ثواب پہنچانے کے لیے گائے ذبح کرنے کا تذکرہ تک ملتا ہے۔ آج کیا کرتے ہیں مسلمان؟ انہی رسم و رواج پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کہا کہ اگر تم ان سے دوستی کرو گے، ان کے ساتھ گھلو گے ملو گے، دلی محبت رکھو گے، خصوصی تعلق رکھو گے، تو کیا ہوگا؟ بہت بڑا فساد مچ جائے گا۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں اور کافر کس کو کہتے ہیں فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، سلام کرے نہیں کرے ڈاؤٹ ہوتا ہے، صورت ہی ایسی ہوتی ہے سلام کرنے کے لائق بھی نہیں ہوتی، مسلمان ہے بھی تو لائق بھی نہیں ہوتی صورت، کیونکہ کرے گا نہیں کرے، اوپر سے ڈاؤٹ بھی آتا ہے کہ کون ہے آخر، نام بتلایا جاتا ہے، نام بھی کبھی کبھی ایسے عجیب غریب نام نکل جاتے ہیں کہ پھر سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تمہارا سرنیم کیا ہے، آخری کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، تب جا کے کنفرم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے اس زمین پر کہ اسلام جو سب سے ممتاز دین ہے وہ بالکل ہی بے ممتاز ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا سب سے بڑا فساد ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور آخری آیت سورہ ممتحنہ کی سورہ نمبر 60 اس کے آیت نمبر 1 میں پہلی آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو لا تتخذوا، نہ بناؤ دوست، عدوی میرے دشمن کو، وعدوکم تمہارے دشمن کو، اولیاء دوست، ایمان والو میرے اور تمہارے دشمن کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں کو، یہود و نصارہ کو۔ تلقون الیہم بالمودہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان سے بس تھوڑی سی محبت حاصل کر لو؟ تمہارا مقصد کفار سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے تعلق رکھنا کا مقصد یہ کہ تاکہ ان سے تم تھوڑی سی محبت حاصل کر لو۔ اللہ کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، باقاعدہ دشمن کا لفظ آیا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم ان سے دوستی کر رہے ہو صرف تھوڑی سی محبت حاصل کرنے کی؟ آج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی برا حال ہے مسلمانوں کا، مسلمان ہے شرم آنی چاہیے انہیں، غیر مسلموں سے اتنے زبردست تعلقات ہیں ان کے کہ ان کے گھروں میں ان کے
حرم میں غیروں کا آنا جانا، زنانہ خانے میں آنا جانا، راتوں میں ان کا رکنا، اتنا ہی نہیں ان کی خوشنودی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا تم بس تھوڑی سی ان سے محبت، تھوڑی سی مدد، تھوڑا سا ہیلپ حاصل کرنے کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بیچ رہے ہو؟ اللہ نے کہا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اگر کوئی اس طرح کرے گا، بیچ میں اور کچھ باتیں ہیں آیت کی جو موضوع سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، وہی ٹکڑے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، سورہ ممتحنہ کی بہت بڑی آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو یاد رکھو فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو بہت دور کی گمراہی میں جا کر گرا۔ یہ 4 قسم کی آیتیں پورے قرآن مجید میں اسی ضمن میں ملتی ہیں کہ کافروں سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے دوستی ہرگز نہ کرو۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں۔ اگر پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو تم بڑی دوری گمراہی میں چلے گئے۔ اگر پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اپنے آپ سے۔ اب پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو سمجھو تم نے مجھ سے دوستی کی۔ اگر پھر بھی تم نے ان سے دوستی کی تو سمجھو تم نے مجھ سے دشمنی کی، اور یاد رکھو مجھ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب صرف اشارتاً دے کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس راز اور رموز کو سمجھیں گے کہ اب قرآن مجید کی آیتیں تو اتنی سخت ہے، اتنی سخت وعید کے ساتھ ہے کہ دوستی بالکل کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ان سے تجارت کی جا سکتی ہے، لین دین کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی غیر مسلم آئے کوئی مدد مانگے تو کیا اس کی مدد کر سکتے ہیں، حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں؟ یا پھر مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے کفار پر، کفار نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو کیا صلح اور معاہدہ ہو سکتا ہے ان سے؟ اللہ نے تو کہا کہ کسی کے ساتھ تعلق رکھو ہی مت، ان پر رحمی کی مت کرو، تو کیا ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہ اصل عنوان ہے، یہ اصل موضوع ہے، تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے چاہیے انشاءاللہ اس کو ہم قرآن مجید کی آیتوں سے اور احادیث سے ہم اگلے درس میں سمجھیں گے، اور صحابہ کے اقوال سے سمجھیں گے کہ کیا کافروں سے، یہود و نصارہ سے دوستی کی جا سکتی ہے، وہ دوستی کا مطلب اور کیا ہے، معنی مفہوم کیا ہے، کیا اس کا صحیح مفہوم ہے کہ ان سے کیسے تعلقات رکھے جائیں، اور کیا واقعی یہ جو پولیٹیکلی جو بڑے بڑے جو لوگوں کے تعلقات ہیں وہ دوستی کے ضمن میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔